السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ جناب شکیل احمد مصباحی صاحب کے اس بیان کو پہلے بغور سنیں، پھر میرا یہ مختصر جواب بھی سماعت فرمائیں۔ الصريح يا ساعة الفضاء الرحيب الفسيح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی قاضی شکیل مصباحی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض یوں ہے کہ سوشل میڈیا پر اسحاق نازکی نامی دیوبندی مفتی کی جانب سے آپ کے ایک فتوے کے خلاف آڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کشمیر میں سود کو حلال قرار دیا ہے، نعوذ باللہ۔ برائے کرم اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں کہ صحیح فتویٰ کیا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاضی شکیل احمد مصباحی عرض گزار ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ سود حرام ہے اور اس کی حرمت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اسحاق نازکی نامی شخص نے عوام الناس میں جو شوشہ چھوڑا ہے اور مجھ پر یہ الزام لگانے کی ناپاک کوشش کی کہ مفتی قاضی شکیل احمد مصباحی نے سود کو حلال ٹھہرایا، یہ ان کی کذب بیانی پر واضح اضافہ ہے۔ میں آپ اور آپ کے توسط سے جملہ سامعین کے سامنے اصل مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں، جس پر انہوں نے جھوٹ گڑھ کر اپنے اکابرین کی رکھی ہوئی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہا۔ ایک سوال جو دارالعرفان کی قریبی بستی سے ہمارے پاس بذریعہ واٹس ایپ موصول ہوا تھا، جس کا جواب میں نے تحریری طور پر ارسال کیا تھا، اور وہ فتویٰ یوں ہیں۔ سوال یہ تھا کہ مفتی صاحب، عرض یوں ہے کہ بینک سے جو زائد رقم ملتی ہے کیا اس کو کسی نیک کام میں دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اس کا صحیح مصرف کیا ہے؟ ہم نے جواباً یہ لکھا تھا، یہاں کے بینک غیر مسلم حکومت چلا رہی ہے، ان سے جو زائد رقم ملتی ہے وہ سود نہیں بلکہ وہ ایسا نفع ہے جو حلال و طیب ہے، لہذا ایسا رقم جس نیک کام میں چاہے صرف کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے حوالے دیے تھے، معرفت السنن والآثار میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا ربا بین اہل الحرب اظنہ قال و اہل الاسلام۔ اور ایک فقہی جزیہ بھی پیش کیا تھا بحر الرائق شرح کنز الدقائق کے حوالے سے، کہ اس میں لکھا ہے، لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب وَلِأَنَّ مَا لَهُمْ مُباح۔ یاد رہے، اس فتوے میں سود حلال قرار نہیں دیا گیا بلکہ ملنے والی اضافی رقم کا سود نہ ہونا حدیث اور فقہی جزیے سے ثابت کیا گیا۔ اب اگر نازکی صاحب کو اعتراض ہوتا تو دلائل پر بات کرتے، مگر افسوس دلائل کو چھوڑ کر فتنہ پروری اور کذب بیانی میں بطخ پوری پر عمر رسیدہ ہونے کے باوجود سبقت لے جانا چاہا اور سود کو حلال ٹھہرانے کا الزام مجھ پر لگایا، حالانکہ جن دلائل سے میں نے یہ جواب مزین کیا تھا یہ ان کے گھر کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ ہدایہ شریف جو کہ درس نظامی کی مشہور فقہی کتاب ہے، اس کی بہت سی شروحات لکھی گئی، جن میں چند آلے دیو کے بھی ہیں۔ ایک ہے اشرف الہدایہ، جو کہ جمیل سکروڑوی مدرس دارالعلوم دیوبند کی تالیف ہے۔ وہ اپنی اس کتاب میں صفحہ 328 جلد نمبر 8 میں یوں رقم طراز ہے، لکھتے ہیں، صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ دارالحرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان ربا نہیں ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان امان لے کر دارالحرب میں گیا اور کسی حربی کے ہاتھ 1 درہم 2 درہم کے عوض فروخت کیا تو یہ حلال اور جائز ہے۔
پھر اس پر دلیل پیش کرتے ہیں. وہ نیچے یوں لکھتے ہیں: ہماری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب. دوسری دلیل پیش کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ ہے کہ دار الحرب میں حربیوں کا مال مباح الاصل اور غیر معصوم ہے، اس کو ہر طرح سے لینے کی اجازت ہے بشرطے کہ دھوکہ دے کر نہ لیا ہو، کیوں اور دھوکہ حرام ہے، برخلاف اس حربی کے جو امان لے کر دارالاسلام میں آیا ہو، کیونکہ اس کا مال عقد امان کی وجہ سے محفوظ ہو گیا، اور جب اس کا مال محفوظ ہو گیا تو اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہ ہوگی. یہ ہے اشرف الہدایہ صفحہ نمبر 328 جلد نمبر 6. ایک اور کتاب ہے اسی ہدایہ پر جو لکھی گئی شرح، وہ ہے احسن الہدایہ، جو کہ مفتی عبدالحلیم قاسمی بستوی معین مفتی دارالعلوم دیوبند کی کتاب ہے. وہ اس کتاب میں صفحہ 343 جلد نمبر 6 پر یوں رقم تراز ہیں: دار الحرب میں سود کا مسئلہ. عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دار الحرب میں جا کر کسی حربی سے کمی زیادتی کے ساتھ کوئی چیز خریدے یا بیچے تو وہاں اس پر ربا کا حکم نہیں لگے گا. البتہ امام ابو یوسف، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کہ یہاں اس صورت میں بھی ربا کا تحقق ہوگا. یہ حضرات اس صورت کو حربی مستامن پر قیاس کرتے ہیں، یعنی جس طرح اگر کوئی حربی امن لے کر دارالاسلام میں آ جائے اور اموال ربویہ میں کسی مسلمان کے ساتھ کمی زیادتی سے خرید و فروخت کرے تو اس میں ربا متحقق ہوتا ہے. اس طرح کسی مسلمان کے دارالحرب میں جا کر کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے بھی ربا متحقق ہوگا. حضرات طرفین اور جمہور احناف کی دلیل، یعنی حنفیوں کی کیا دلیل ہے اور طرفین یعنی امام اعظم اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کی کیا دلیل ہے وہ پیش کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ حضرات طرفین اور جمہور احناف کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں مطلقاً دارالحرب کے اندر ربا کے تحقق کی نفی کی گئی ہے، لہذا دارالحرب میں ربا متحقق نہیں ہوگا. عقلی دلیل یہ ہے کہ دارالحرب میں حربیوں کا مال مباح اور حلال ہوتا ہے، لہذا غدر اور دھوکے کے علاوہ جس طریقے سے بھی مسلمان ان کا مال لے گا وہ حلال اور درست ہوگا اور اس میں ربا کا تحقق نہیں ہوگا. احسن الہدایہ میں آگے یوں لکھتے ہیں: رہا امام ابو یوسف وغیرہ کا حربی مستامن پر قیاس تو وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اولاً تو حدیث کے مقابلے میں قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ جب دارالاسلام نے حربی مستامن کو ہر طرح کا امن دے رکھا ہے تو اس کا مال بھی محفوظ اور ممنوع ہوگا اور صرف جائز طریقے سے اس کا لینا مباح ہوگا. اور ربا چونکہ ایک غیر شرعی طریقہ ہے، اس لیے اگر یہاں کمی بیشی کے ساتھ بیع کی گئی تو وہ حرام ہوگی. الحاصل حربی اور مستامن میں فرق ہے اور ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے. دیکھ لیجئے نازکی صاحب، مجھ پر الزام لگانے سے پہلے کاش آپ نے گھر کی ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو اس عمر میں یہ سب نہ دیکھنا پڑتا. بہرحال نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں بزمارایا ہوتی، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوایا ہوتی. لعنت اللہ علی الکاذبین. جناب مصباحی صاحب نے صراحتاً
تحریراً اور تقریراً کشمیر کو دارالحرب قرار دیا ہے، جو بڑی جسارت کی بات ہے، اور یہاں بینک سے ملنے والی اضافی رقم کو سود ماننے سے انکار کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر دارالحرب ہے؟ اگر دارالحرب ہے تو کسی حد تک مصباحی صاحب کی بات صحیح ہے، اور اگر دارالحرب نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو بینک سے ملنے والی زائد رقم کو سود قرار دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ منطقی انداز میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس دعوے پر مصباحی صاحب کا اعتراض ہے وہ ہماری مراد نہیں، اور جو ہماری مراد ہے ان کا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احقر نے انہی دنوں یعنی کوئی 2 سال پہلے مصباحی صاحب کے اس دعوے کے جوابات کوئی 10-12 قسطوں میں دیے ہیں، مگر افسوس ان دنوں فون پر انہوں نے جو زبان استعمال کی تھی وہ اخلاقیات اور انسانیت اور علمی اعتبار سے بہت ہی گھٹیا زبان تھی، جس کا اعتراف مصباحی صاحب اب نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بیان میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا معمولی سا نمونہ آپ خود ہی سماعت فرمائیں۔ بہرحال میدان حشر میں ان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہم تب بھی نام احترام کے ساتھ لیا کریں گے۔ 10-12 قسطوں پر مشتمل میرے یہ جوابات بصورت تحریر ابھی بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ مصباحی صاحب اور جس نے یہ سوال پوچھا ہے اور ان کے متعلقین اور میرے دوست اگر چاہیں میں دوبارہ بصورت تقریر سوشل میڈیا پر اس جواب کو تمام قسطوں کے ساتھ اپلوڈ کراؤں گا۔ یہ بدرجہ مجبوری ہے، کیونکہ فتنہ انہوں نے جگایا، غلط فہمی انہوں نے پیدا کی، تب جواب دینا اخلاقاً و شرعاً لازم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔